جی ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اسلام آباد، اور میں چونکہ اسلام آباد کا ہی رہائشی ہوں، یہاں پر اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا یہ شہر آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ پورے ملک میں ویسے تو سیاسی سرگرمیاں اس وقت بہت تیز ہیں، لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس سے تو بالکل سینٹر آف اٹینشن اسلام آباد بنا ہوا ہے۔ جس وقت میں یہ یوٹیوب ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت 2:20 ہوئے ہیں۔ یہ ٹائم اس لیے بتانا تھا، ضروری تھا آپ کو، کہ 3 بجے حکومت پاکستان نے اپنا جلسہ کرنا ہے پریڈ گراؤنڈ پر، اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی H9 H8 والی جو جگہ ہے وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہیں۔ تیسری جانب سے جی ٹی روڈ سے ایک قافلہ رواں دواں ہے، اور وہ مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کا قافلہ ہے۔ 2 مارچ جو ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا اور مریم نواز کا، وہ مہنگائی مکاؤ مارچ کے زیر تحت ہو رہے ہیں، جبکہ حکومت کی جلسے کی جو تھیم ہے وہ امر بالمعروف ہے۔ یہ اب کی صورتحال ہے۔ حکومت نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ اس جلسے میں ان کے 10 لاکھ لوگ موجود ہوں گے، اور 27 تاریخ کو عمران خان ترک کا ایک ایسا پتہ چلیں گے کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ تو 10 لاکھ لوگ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور اسلام آباد کی شاید اپنی آبادی 18-20 لاکھ ہے۔ تو اگر 10 لاکھ لوگ باہر سے آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم آدھا شہر بھر جائے گا۔ کل جو وہاں پر کرسیاں لگائیں گئیں جلسہ گاہ میں، ان کی تعداد 5 سے 6 ہزار تھی۔ تو یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ 10 لاکھ لوگ 6 ہزار کرسیوں پر کیسے بیٹھیں گے۔ تو اب تقریباً 40 منٹ کے بعد اس جلسے کا آغاز ہونا ہے، اور عمران خان نے ترک کا پتہ پھینکنا ہے۔ ابھی تک اسلام آباد کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت تک اسلام آباد کی سڑکوں پر ٹریفک نارمل سے کم ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست صحافی ہیں کامران یوسف صاحب، وہ بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں کہ آج ٹریفک معمول سے اتنی کم ہے کہ جتنا آپ کو نارملی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں وقت لگتا تھا، اتنا اس سے بھی کم وقت لگ رہا ہے۔ تو کیا اگلے 40 منٹ کے اندر 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے؟ بہت مشکل لگ رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں لگتا۔ اچھا، کیا 6 ہزار لوگ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی جو جلسہ گاہ کی ابھی سچویشن ہے، وہاں اس وقت چند 100 لوگ بھی ابھی تک موجود نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا البتہ آپ کو دکھا رہا ہے فلاں کا قافلہ فلاں جگہ سے نکل آیا، فلاں جگہ سے فلاں کا قافلہ نکل آیا، لیکن جو ایکچوئل گراؤنڈ پر سچویشن ہے وہاں پر 150-200 کے قریب لوگوں کی تعداد ہے۔ ہو سکتا ہے اس تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ جب کسی بھی جماعت کے جلسے میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک بڑا آزمودہ نسخہ ہوتا ہے۔ وہ یوں کرتے ہیں کہ کچھ ڈرون کے ذریعے وائڈ اینگل شاٹ لگا کے ایسا شو کرتے ہیں کہ جیسے یہ مجمع لاکھوں کا ہے، اور کیمرہ ٹریک کی مدد سے یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کرینیں شرینیں لگائی ہوتی ہیں۔ پھر ایک ٹرک یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر لوگ کم ہیں تو ان کی کرسیاں جہاں ختم ہوتی ہیں اس کے پیچھے گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، اور ان کی فل لائٹیں جلا دیتے ہیں، جس سے لوگوں کی تعداد کا، نمبر آف پیپل کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو کچھ اگر یہ میجر توقع ہے جو آج جلسے کی صورتحال لگ رہی ہے حکومت کی، اس میں لوگوں کی تعداد حکومت کی توقع سے کہیں کم ہوگی۔ 5-6 ہزار لوگ بھی آ گئے تو یہ بہت غنیمت ان کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ 3 بجے کا ٹائم دیا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا 6-7 بجے جلسہ شروع کریں گے، اور اس میں 2 چیزیں استعمال ہوں گی، ڈرونز استعمال ہوں گے، اور ساتھ آخر میں گاڑیاں جو ہیں کھڑی کر کے ان کی لائٹیں جلا دی جائیں گی، اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ عمران خان کے جلسے میں بہت سارے لوگ ہیں۔ دوسری طرف کچھ رپورٹس کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے حامی جانثاران، اب تک ان کی تقریباً 37 سے 40 ہزار تک کی تعداد اسلام آباد میں داخل ہو چکی ہے۔ ان کا جلسہ کل ہے، ان لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل تک جب جلسہ ہوگا ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔
دوسری جانب صورتحال جناب یہ ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف نکل چکے ہوئے ہیں لاہور سے، اور توقع یہ تھی کہ وہ کل رات کو گجرانوالہ پہنچ جائیں گے اور گجرانوالہ سے پھر اس کے بعد وہ واپس آگے کی جانب آئیں گے۔ لیکن کل لوگوں کا جمع غفیر اتنا تھا، اور جو لوگ بتاتے ہیں کہ لاکھوں کے تعداد میں لاہور سے وہ نکلے ہیں، اور جو ماڈل ٹاؤن سے کلمہ چوک تک 2 کلومیٹر کا رستہ ہے، وہ 2 کلومیٹر کا رستہ طے کرنے میں انہیں 2 گھنٹے لگے۔ اس کے بعد یہ تقریباً آگے آزادی چوک پر پہنچے، داتا دربار کے پاس انہوں نے دعا کی۔ لاہوریوں کی یہ عادت ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے داتا صاحب کے ہاں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ دعا انہوں نے کی، اور اس وقت بھی لاکھوں لوگ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ موجود تھے۔ پھر بڑی مشکل سے، یہ میرے خیال میں رات کے 1-2 بجے کے قریب، اب لاہور سے شاہدرہ کا سفر ہی کتنا ہے، اب چند کلومیٹر ہوگا، 10-12 کلومیٹر ہوگا، تو شاہدرہ پہنچے ہیں، اور شاہدرہ جب پہنچے ہیں وہاں تک ظاہر ہے اتنا ٹریفک تھی، اتنے لوگ تھے اور اتنا چارج کراؤڈ تھا کہ شاہدرہ پہنچتے پہنچتے تک انہیں جو ہے بہت وقت ہو گیا، اور تقریباً صبح ہونے والی تھی۔ اور دوسری جانب گجرانوالہ میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، اور جب ظاہر ہے یہ ریلا جو مریم نواز اور حمزہ شہباز لے کر چل رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ ملنا تھا، تو ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جانی تھی۔ لیکن کل یہ گجرانوالہ نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے گجرانوالہ کے لوگوں کو مایوسی بھی ہوئی۔ آج ان کا ارادہ ہے کہ یہ گجرانوالہ جائیں گے، اور گجرانوالہ جانے کے بعد جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی، تو دیکھیے کچھ اس میں ایکسلریٹر افیکٹ ہوتا ہے۔ ایک جلسہ جس میں لوگوں کی تعداد نظر آئے کہ لوگ نہیں آ رہے، تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ ایک جلسہ ایسا ہے جس میں لوگوں کی تعداد توقع سے زیادہ ہے، تو بہت سارے لوگ اس جلسے کا حصہ بننے کو، تماشا دیکھنے کو یا ساتھ دینے کو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 مارچز ہو رہے ہیں، 3 جلسوں کا۔ اپوزیشن کا جلسہ کل ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کے جانثار بھی ہوں گے، اور مریم نواز اور حمزہ شہباز، مسلم لیگ نون کا، جی ٹی روڈ کا کراؤڈ بھی ہوگا۔ یہ ایک بڑی تعداد میں کل اسلام آباد میں جلسہ کریں گے۔ اس حوالے سے کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں، عمران خان کو ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس ایگزیکٹ نمبر آ رہا ہوگا کتنے لوگ آ گئے ہیں، کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں۔ دیکھیے پنجاب میں کمالیہ وغیرہ میں تو ڈی سی شی سی وزیر اعلیٰ سے کہلوا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھر بھر کے لا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی انتظامیہ کو کچھ ہدایات ہو گئی ہیں کہ وہ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں، اور تو اس صورت میں انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو ترک کا پتہ ہے، اب مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا ترک کا پتہ ہے، وہ اب عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک رہ گیا ہے کہ وہ کسی طرح اسمبلیاں ڈیسولو کر دیں اور استعفیٰ دے دیں۔ اگر یہ وہ کر دیں گے تو یہ ان کے لیے عزت کی بات ہوگی۔ عزت کی بات کیا، بڑی ہیوملیشن ہو چکی ہے، لیکن اب ان کی عزت کچھ بچ جائے گی۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اب جو کچھ ہونا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ابھی شیخ رشید صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ 28 کو اگر تحریک عدم اعتماد ہوگی تو 3 یا 4 تاریخ کو ووٹنگ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ 8-9 دن ہیں سارے اس کھیل میں، تو 8-9 دن آپ نے حکومت کر کے کیا ہی کر لینا ہے؟ مطلب کیا اس میں لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا کام آپ کر سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو گالیاں دے سکتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ 22 سال سے یہی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں پہ جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ ترک کا پتہ صرف ایک ہو سکتا ہے، کیا عمران خان استعفیٰ دیں گے؟ لیٹس سی۔ لیکن اب دیکھیے کچھ اطلاعات حکومت کے جلسے کے حوالے سے اور حکومت کی مایوسی کے حوالے سے یہ آ رہی ہیں کہ ایک تو وہاں پہ ڈرون چلانے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ ذرا وہ سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پہ ڈرون نہیں چلنا چاہیے، اور اس طرح کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی وی کے علاوہ کسی اور طرح کے میڈیا کی کوریج پر پابندی لگا دی۔ یہ بہت ہی ظلم کی بات ہے اور حیران کن بات ہے کہ وزیر اعظم کا جلسہ ہے،
اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور میڈیا پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ فورن میڈیا کے بارے میں بھی میں نے ابھی کوئی شور نہیں ہوں، لیکن میں نے ابھی ایک کسی کا ٹویٹ دیکھا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن کیمرے ساتھ لانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اگر صرف پی ٹی وی کوریج کرے گا تو ظاہر ہے پی ٹی وی ہمیشہ سے ہر حکومت میں سرکاری ترجمان کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ سرکاری ترجمان جیسی کوریج کر سکتا ہے ویسی کرے گا۔ اس کو بولا جائے گا کہ 1 کروڑ لوگ ہیں تو وہ 1 کروڑ لوگ بول دے گا، تو ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک تعداد حکومت کے جلسے میں چند 100 سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ حکومت کے جو نیریٹو ہے اس کو بہت بڑا جھٹکا لگ رہا ہے، دھچکا لگ رہا ہے۔ لیٹ سی کہ اگلے چند گھنٹوں میں کیا یہ تعداد 10 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر جو کچھ آج ہوگا اس کا ڈائریکٹ کمپیریزن کل کے اپوزیشن کے جلسے سے ہوگا۔ عمران خان کو اصل صورتحال کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، عوام ان کے حق میں کتنی نکلی ہے اور ان کی مخالفت میں کتنی نکلی ہے۔ سیف آپشن عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 یا 4 تاریخ کا انتظار نہ کریں، آج سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیں،